السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فضل عباس ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرتے ہیں ایک سال کے عرصے سے بھی زیادہ اسیر خاتون، قیدی خاتون عالیہ حمزہ صاحبہ، جو کہ کل 7 تاریخ کو رہا ہوئی ہے۔ رہا ہوتے وقت اس کے جذبات دیکھنے کے تھے اور عوام کے جذبات بھی دیکھنے تھے، جو عوام اسے ویلکم کر رہی تھی، آباش دے رہی تھی، سلوٹ کر رہی تھی۔ تمام کے جذبات جو تھے دیدنی تھے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم لوگ کتنا ظالم ہیں کہ کسی پر بے گناہ FIR دے دیتے ہیں، کسی کو سال بھر کی ناجائز سزا دے دیتے ہیں۔ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارا بھی حساب ہونا ہے، میدان محشر بھی سجنا ہے، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، اس کے باوجود بھی ہم اتنا ظلم کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ گفتگو میں اپنی پارسائی کے لیے نہیں کر رہا، وہ پارسائی ایک علیحدہ بات ہے، میں بھی ایک گناہگار آدمی ہوں، لیکن کسی انسان کو بے گناہ قید کر دینا، اس پہ جھوٹی FIR دے دینا، من گھڑت کیس بنا دینا اور اسے سال بھر جیل میں ڈال دینا، سال سے بھی زیادہ جیل میں ڈال دینا۔ ہم لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک مستور، ایک خاتون جب بے گناہ قید ہوئی ہوگی تو اس کے باپ کے جذبات کیا ہوں گے؟ اس کے باپ نے ریاست کے بارے میں کیا سوچا ہوگا؟ اس کی ماں نے ریاست کے بارے میں کیا سوچا ہوگا؟ اس کے بھائیوں کی کیا حالت ہوگی جب اس کی بے گناہ بہن اسیر ہو رہی ہوگی، قیدی ہو گئی ہوگی؟ ایک خاتون جب پابند سلاسل ہوئی ہوگی تو اس کے گھر کے کیفیات کیا ہوں گی؟ اس کے خاوند نے کیا سوچا ہوگا؟ اس کے بیٹوں کی کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی؟ وہ جی رہے ہوں گے یا بے ہوش ہو رہے ہوں گے؟ ان کی بیٹیوں کی کیا حالت ہوگی؟ ان کی بہنوں کی کیا حالت ہوگی؟ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں۔ جب انسان بے حس ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، تو سوچنے فکر کرنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے اس کے۔ ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی عام سے انسان ہیں۔ یہ اختیارات وقتی طور پر ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ آپ لوگ ہوں گے اور آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ گلی کے کسی نکر کے سہارے کھڑے ہوں گے اور مناظر دیکھ رہے ہوں گے یا لوگوں کو دیکھیں گے اور لوگ آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ظالم ہیں۔ آپ نے بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے، بے گناہ لوگوں کو 1.5 سال کی قید دی ہے، ان پہ ظلم کیا ہے، اذیت دی ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ نے کتنے انسانوں کو ڈسٹرب کیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ قیدی، جو بے گناہ، جن کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا آپ سے اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ جب وہ عالیہ حمزہ گرفتار ہوئی ہوگی تو ان کے ان عزیز و اقارب کی کیا کیفیت ہوگی؟ ساتھ ان انسانوں کی کیا کیفیت ہوگی جو کسی پہ ظلم برداشت نہیں کرتے؟ وہ بھی اس معاشرے میں جی رہے ہیں۔ 25 کروڑ کا یہ معاشرہ 25 کے 25 کروڑ ظالم نہیں ہے، غدار بھی نہیں ہے۔ ان میں حس ہے، انسانیت ہے اس میں۔ ہاں، ان کے پاس فقط اختیارات نہیں ہیں جو یہ لوگ ملک کو بدلیں، معاشرے کو بدلیں، معاشرے کی تطہیر کریں، معاشرے کی تربیت کریں۔ افلاس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہیں جن کے خیالات بہت پاکیزہ اور معصوم ہیں، لیکن افلاس کی وجہ سے وہ گھٹ گھٹ کے مر جاتے ہیں، کر کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کے حوصلے ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ان کی سقط ان کو جواب دے دیتی ہے، وہ نحیف ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ گھٹ گھٹ کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ ان کے گھٹ گھٹ کے مرنے کا انتظار ہے جو، اس کا بھی ارباب اختیار نے جواب دینا ہے، ان سے حساب ہوگا۔ ہم لوگ ایمان رکھتے ہیں خداوند قدوس کی حاکمیت پر، بندوں پر حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، خداوند قدوس کی ہے، بندگی خداوند قدوس کی فرض ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم ہر وہ کام کریں جس سے خداوند قدوس خوش ہو۔ میں حیرت سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں مذہبی معاشرہ اتنا ہے، اتنا مدارس ہے، ہر فقہ، ہر مسالے کے
उलमा हैं, तबलीग करने वाले हजारों सैकड़ों में, और मुनफरद मजहबी लिबास ओढ़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने आज तक एहतजाज नहीं किया कि साल 1.5 साल से बेगुनाह हजारों लोग जेल में गए हैं, सियासी कैदी बने हैं एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से। और किसी मजहबी गिरोह ने चाहे जिस मसलक का भी हो, जाती तौर पर इनफरादी लोगों ने तो एहतजाज किया है, मगर किसी मजहबी जमात ने आज तक एहतजाज नहीं किया। इससे पहले भी मेरा मजहबी जमातों से यही इख्तलाफ रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई है, लोग कटते रहे हैं, मरते रहे हैं, बच्चों के चीथड़े उड़े हैं, बड़ों के चीथड़े उड़े हैं, लोगों के घरों बाहर उजड़ गए हैं, लेकिन मजहबी लोगों ने एहतजाज नहीं किया। मैं ये बात अपने दोस्तों से महफिल में, मुहाफिल में क्या करता था कि कौन कौन सी सियासी और मजहबी जमात है जो दहशतगर्दी के खिलाफ निकली है, जिसने एहतजाज किया, कोई नहीं थी। आज भी मेरी वही बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 1.5 साल से जो जुल्म हुआ है, हजारों कारकुनान जेल में गए हैं, क्या ये तमाम गुनाहगार थे? अगर ये गुनाहगार नहीं थे तो तमाम मजहबी अकाबरीन रहनुमा, कहीं पर किसी की अखबार में सुर्खी लगी है जिसने एहतजाज किया हो कि बेगुनाह लोगों को कैद किया ना किया जाए? अगर किसी ने एहतजाज नहीं किया तो हम तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि हम जालिम के हमनवा कितना है और मजलूम के साथी कितना है, हम गुनाहगार के लिए कितना मुआविन है और बेगुनाहों की क्या मदद कर रहे हैं, ये हमें सोचना होगा। हाँ, हम बात कर रहे थे, कल आलिया हमजा की रिहाई हुई है, मैं छोटा सा वीडियो क्लिप भी आपको दिखाता हूं कि क्या कैफियत थी वर्करों की और क्या कैफियत थी उस बेगुनाह असीर खातून की, जो बेगुनाह साल 1.5 साल की कैद काट कर वापस आई है। उसका गुनाह सिर्फ से एक सियासी जमात से वाबस्तगी था, इसके अलावा कोई गुनाह नहीं है। ऐसी सैकड़ों खवातीन जो बेगुनाह कैद हुई है, कुछ रिहा हुई है और कुछ अभी भी कैद में है, मैं सबको सलूट पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं। आइए देखते हैं हम कि आलिया हमजा की रिहाई के वक्त उसके अपने जज्बात क्या है, उसके अजीजों अकारिब के जज्बात क्या है, और पार्टी वर्करों के जज्बात क्या है, और इंसानियत से मोहब्बत करने वाले लोगों के जज्बात क्या है। पाकिस्तान जिंदाबाद। लोगों आगे कर दे, लोगों यार जिंदाबाद।